الحمد للہ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وأصحابہ الأتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدقت یا رب العالمین وبلغنا رسولك النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ انتہائی قابل صد احترام میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے سورہ الحجرات 26واں پارہ اس کی ابتدائی 2 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق گفتگو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے بعد جس میں جو ہمارے لیے پیغام ہے اللہ سن کر سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع اور عنوان عظمت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عظمت رسول، تعظیم رسول،
گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ گزارش کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر 3 بڑے حقوق ہیں. حقوق تو بہت سارے ہیں، لیکن علماء نے ان سب کو جمع کر کے 3 میں وہ جو ہے ان کو 3 میں جمع کر دیا سارے حقوق کو. پہلا حق ہے محبت رسول، کہ ساری کائنات سے، اپنی آل اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، عزیز و اقارب سے، ساری کائنات سے زیادہ محبت کس سے کی جائے؟ اللہ کے رسول سے. اللہ کے بعد اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کی جائے. اس پر کچھ ٹوٹی پھوٹی گفتگو ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے، اس پہ عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. دوسرا جو حق ہے وہ ہے تعظیم رسول، عظمت رسول، جس کو آج کی گفتگو میں مختصر طور پہ عرض کروں گا. اور تیسرا حق جو ہے وہ ہے اطاعت رسول، وہ انشاءاللہ بشرط زندگی آئندہ جمعہ اس عنوان کے مطابق گفتگو ہوگی. میرے دوستو، محبت کا یہ تقاضا ہے، رسول اللہ سے جو ہم محبت کرتے ہیں، اللہ ہر ایک کو نصیب فرمائے. اس کا یہ تقاضا ہے کہ ہم محبت کے ساتھ ساتھ اپنے نبی کی تعظیم بھی کریں، اس کی عظمت کو تسلیم کریں، ان کی عظمت کو مانیں، ان کی عظمت کو بیان کریں. اور ایک امتی کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ساری دنیا کی عظمتوں سے بڑھ کر، ساری تعظیموں سے بڑھ کر اللہ کے رسول کی تعظیم کرے. دنیا کی ساری تعظیموں کو رسول کی تعظیم پر قربان کر دے. یہ اس کا فرض ہے، اس کے بغیر اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. ایمان کی تکمیل کے لیے دنیا کی ساری عظمتوں کو نبی کی تعظیم پر قربان کرنا پڑیں گی. اور صحابہ کرام کی زندگی ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے میرے دوستو، کہ صحابہ نے ساری تعظیموں کو نبی کی تعظیم پر قربان کر دی ہے. حضرت طلحہ نے عرض کہ اللہ کے رسول، میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. تو آپ نے امتحان کے طور پر فرمایا سب سے زیادہ کرتے ہو؟ جی اللہ کے رسول سب سے زیادہ کرتا ہوں. اچھا جاؤ ماں کا گلا کاٹ کر لے آؤ. فوراً چھری لی اور بھاگنے لگے. آپ نے بلایا ادھر آؤ، میں دنیا میں رشتے کاٹنے کے لیے نہیں آیا، صرف تیرا امتحان لینا مقصود تھا. اب ماں کی کتنی عظمت ہے، کتنی تعظیم ہے، کتنا ادب ہے، کتنا احترام ہے، لیکن ایک ماں کی تعظیم رسول اللہ کی تعظیم کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. یہی حضرت طلحہ بیمار ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو یہ ہوش میں نہیں تھے، بے ہوشی کے عالم میں تھے. تو آپ تھوڑی دیر بیٹھ کے چلے گئے اور جاتے ہوئے یہ فرما گئے کہ یہ تو ان کا آخری وقت ہے، یہ جانے والے ہیں، جب ان کی وفات ہو جائے تو مجھے اطلاع کرنا. تھوڑی دیر بعد حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوش آئی تو ہوش آتے ہی انہوں نے یہ سوال کیا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پوچھنے کے لیے نہیں آئے تھے. تو آپ کو بتایا گیا کہ آئے تھے، لیکن آپ اس وقت بے ہوشی کی حالت میں تھے. تھرلا اتنا مائی کے نا اس نے کلی کرتے کر لا دو باہر بعد چھوٹا لاتے سے توجہ میری طرف. تو آپ کو بتایا گیا کہ رسول اللہ تشریف لائے تھے، لیکن جاتے ہوئے یہ فرما گئے کہ جب ان کی وفات ہو جائے تو مجھے اطلاع کرنا. حضرت طلحہ نے فرمایا کہ میں فوت ہو جاؤں تو رسول اللہ کو اطلاع نہ کرنا، اس لیے کہ آپ رات کو تشریف لائیں گے اور میں جس محلے میں رہتا ہوں اس محلے میں یہودی بھی رہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو رسول اللہ میری خاطر میرے محلے میں تشریف لائے اور یہودی ان کو نقصان نہ پہنچا دے. جاتے جاتے بھی نبی کی محبت اور نبی کی عظمت کو بیان کر کے چلے گئے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے سگے چچا تھے. تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتحان لیا اور فرمایا اے چچا انت اکبر ام انا، چچا تسی بڑے ہو یا میں بڑا ہوں، آپ بڑے ہیں یا میں بڑا ہوں. تو حضرت عباس اگر یہ جواب دے دیتے کہ بھتیجے میں بڑا ہوں آپ چھوٹے ہو، تو یہ بات عرف کے مطابق یہ بے ادبی نہیں تھی، اس لیے کہ حضرت عباس چچا ہیں اور چچا باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے اور بھتیجا بیٹے کی جگہ پہ ہوتا ہے. اگر یہ جواب دے دیتے کہ میں بڑا ہوں آپ چھوٹے ہیں تو عرف کے مطابق کوئی بے ادبی نہیں تھی. لیکن قربان جاؤں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، کیا جواب دیا؟ فرمایا انت اکبر وانا اصل. اللہ کے رسول، اللہ کے محبوب، بڑے آپ ہیں عمر میری زیادہ ہے، بڑے آپ ہیں عمر میری زیادہ ہے. دنیا کے سارے فقروں کو محاوروں کو عظمت رسول پر حضرت عباس نے قربان کر دیا. یہ تعظیم ہے. صحابہ کرام کی زندگیاں بھری پڑی ہیں اس قسم کے واقعات سے. صحابہ کرام کی دو جماعتیں تھیں اور دونوں آپس میں جہاد کی تیاری کے لیے تیر اندازی کی مشق کر رہی تھی. ٹریننگ ہو رہا تھا، ٹریننگ ہو رہی تھی جنگی تیاری کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارمو بنی اسماعیل فَإِنَّ أَبَاكُمْ رَامِيَ. اے اسماعیل کی اولاد خوب تیر اندازی کرو، تمہارا باپ اسماعیل بھی تیر اندازی کیا کرتا تھا. خوب تیر اندازی کرو، تمہارا باپ اسماعیل بھی تیر اندازی کیا کرتا تھا. اور فرمایا انا مع فلان، اس فلان جماعت کے ساتھ میں ہوں، یعنی اس کی طرف سے میں بھی تیر اندازی کروں گا. تو سامنے والی جماعت نے جب نبی پاک کی یہ بات سنی تو
کہنے لگے مقابلے میں اللہ کے رسول ہوں اور ہم مقابلہ کریں، یہ تو ہمارا ایمان گوارا ہی نہیں کر سکتا۔ کہنے لگے آپ جنگ جیت گئے، ہم ہار گئے، ٹریننگ آپ جیت گئے، ہم ہار گئے، ہم رسول اللہ کے مقابلے میں تیر اندازی نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا انی معکما ارمو، انی معکما، کرو تیر اندازی، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ پھر صحابہ نے تیر اندازی کی، وہ مشق کی، وہ ٹریننگ کی۔ میرے دوستو یہ تو ظاہری مخالفت تھی، حالانکہ حقیقی جنگ نہیں تھی، حقیقی مقابلہ نہیں تھا، ٹریننگ ہو رہی تھی۔ صحابہ نے ظاہری مخالفت بھی گوارا نہیں کی، اور ہماری زندگی کی تو ہر ادا نبی کے مخالف ہے میرے دوستو، ہماری تو ہر ادا نبی کے طریقے اور ادا کے مخالف ہیں۔ ہم اپنے گریبان میں جان کے کہ ہمارے ہاں تعظیم رسول کا کتنا تصور ہے، کتنا خیال رکھا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری زلفیں تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ محبت کی وجہ سے میری زلفوں کو یوں پکڑا، پیار سے، محبت سے۔ پھر جب بھی میری ماں میرے زلفوں کو کاٹتی تھی تو جہاں میرے نبی کے ہاتھ لگے تھے، میری ماں کہتی جس جگہ رسول اللہ کے ہاتھ لگے ہیں اس جگہ کو میں کینچی نہیں لگا سکتی۔ یہ تعظیم رسول ہے۔ ایک اور صحابی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر پہ راستے میں پڑاؤ کیا تو حضرت بلال نے آذان شروع کر دی، نماز کا ٹائم تھا، تو ساتھ میں 3-4 لڑکے تھے، وہ انہوں نے نقلیں اتارنا شروع کی۔ اب اس صحابی کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، ان کی آواز تھوڑی بلند تھی، تو جب آذان مکمل ہوئی تو میرے نبی نے فرمایا ادھر آؤ بھائی سارے، کون تم میں سے نقل اتار رہا تھا؟ تو ان لڑکوں نے کہا جی یہ اس نے آواز یہ نقل اتار رہا تھا۔ تو رسول اللہ ان کو بالوں سے یوں پکڑا اور فرمایا پڑھو اللہ اکبر، آذان دو شاباش۔ اب اس نے 4 مرتبہ اللہ اکبر کہی، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا، 2 مرتبہ آپ نے فرمایا پھر پڑھو، 4 مرتبہ پڑھوایا ان سے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا، آپ نے فرمایا پھر پڑھو، 2 مرتبہ فرمایا پھر پڑھو، پھر پڑھو، 4 مرتبہ اشہد ان محمد۔ یہ دونوں شہادتیں میرے نبی نے 4 مرتبہ ان سے دلوائی۔ آذان مکمل کی تو فرمایا جاؤ۔ کہنے لگے اللہ کے رسول اب کہاں جاؤں؟ اب تو میں کہیں کا نہ رہا، مجھے اپنا غلام بنا لیجئے، اب تو میں جا ہی نہیں سکتا ہوں۔ رسول اللہ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ 4 مرتبہ تکرار کے ساتھ ان سے پڑھوایا، اور یہ شہادتیں ان کے دل میں گھر کر گئی اور نوری ایمان سے دل بھر گیا۔ ساری زندگی ان بالوں کو کینچی نہیں لگائی اس صحابی نے، یوں بلندی پر بیٹھتے، اپنے بالوں کو یہاں سے کھولتے، زمین پہ لگتے تھے، آس پاس کے بال چھوٹے تھے، یہ بال زمین پہ لگتے تھے، اور فرماتے تھے نبی پاک نے ان بالوں کو پکڑا تھا، اب میرا ایمان گوارا نہیں کرتا کہ میں ان کو کینچی تک لگا دوں۔ یہ صحابہ کی تعظیم ہے میرے دوستو۔ اور آپ دیکھیں مرد تو مرد رہ گئے، صحابیات کی بھی عظمت کے کیا کہنے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان نہیں تھے جس وقت، تو ایک مرتبہ مکہ تشریف لے گئے، یا غالباً مدینہ تشریف لائے، تو کسی کام سے آئے تو دل میں خیال آیا کہ کافی عرصے کے بعد آنا ہوا تو جاتے جاتے اپنی بیٹی سے مل جاؤں۔ اور ان کی بیٹی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے، میرے نبی کی زوجہ ہیں،
اور ہم سب مسلمانوں کی پاک اماں ہیں، ان کی عظمت کو لاکھوں سلام۔ تو یہ بیٹی کے گھر گئے، اب باپ کی کتنی عظمت ہے، کتنا مرتبہ ہے، اور پھر باپ کئی عرصے کے بعد آیا اور اتنے دور سے میلوں سفر کر کے آیا ہے، مہمان بن کے آیا ہے۔ جو ہی حضرت ام حبیبہ کے حجرے میں داخل ہوئے، انہوں نے دیکھتے ہی فوراً وہ اٹھیں اور جو چارپائی پہ رسول اللہ کا بستر مبارک بچھا ہوا تھا اس کو ادب سے لپیٹ کے سائڈ پہ کر دیا اور فرمایا ابا جی بیٹھ جائیے۔ تو ابو سفیان نے کہا بیٹی یہ بستر میرے لائق نہیں ہے، میں اعلیٰ ہوں، بستر ناقص ہے، میرا مرتبہ زیادہ ہے، بستر کا مرتبہ کم ہے، اس لیے تو نے اٹھا دیا کہ میرا باپ اس پہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، یا یہ بستر مجھ سے اعلیٰ ہے کہ یہ میرے لائق نہیں ہے کہ میں اس پہ بیٹھ سکوں۔ انہوں نے فرمایا آپ باپ ہیں، میرے باپ ہیں، آپ کی بڑی عظمت ہے، اور آپ اتنے دور سے تھکے ہارے سفر کر کے آئے ہیں، مہمان ہیں، بڑے عرصے کے بعد آئے ہیں، لیکن آپ کی عظمت اپنی جگہ پہ، لیکن چونکہ آپ کافر اور مشرک ہیں اور میرے نبی کا یہ بستر پاکیزہ بستر ہے، ایک مشرک باپ کو میں پاکیزہ بستر نبی پہ نہیں بٹھا سکتا۔ بیٹیاں کتنی پیاری ہوتی ہیں، کتنی پیاری ہوتی ہیں، لیکن فرمایا میرے باپ جو عظمت، جو عزت، جو مرتبہ اور مقام میرے سرتاج میرے نبی کا ہے وہ تیرا نہیں ہے۔ باپ کی عظمت کو، باپ کی تعظیم کو اپنے نبی کی تعظیم پہ قربان کر کے دنیا والوں کو دکھا دیا، صرف کہا نہیں کر کے دکھایا۔ تو ابو سفیان نے کہا تم یہاں آ کر بڑی گستاخ ہو چکی ہو، تم یہاں آ کے بڑی گستاخ بن چکی ہو۔ فرمایا بابا گستاخی کی بات نہیں ہے، ہمارے لیے ساری تعظیموں سے بڑھ کر نبی کی تعظیم ہے، ہم نے ساری تعظیموں کو پیچھے کر دیا ہے، اپنے نبی کی تعظیم کو مقدم کیا ہے۔ اور جب صحابہ نے نبی کی تعظیم کو مقدم کیا تو اللہ نے ان کو ساری امت سے مقدم کیا۔ کما تدینو تدانو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ میرے نبی کی تعظیم کو مقدم کرنے والے ساری امت سے مقدم بن گئے اور ساری امت کے لیے معیار ایمان بن گئے۔ اللہ نے فرمایا ان جیسا ایمان لاؤ گے تو قابل قبول ہے، ہدایت ملے گی، ان جیسا ایمان نہیں ہے تو میں تمہیں قطعاً مومن تصور نہیں کرتا۔ ایک اور واقعہ آتا ہے، بنو مستلق، ان کے کچھ قیدی گرفتار کر کے لائے گئے میرے نبی کی خدمت میں۔ ان میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی جو میرے نبی کی زوجہ مطہرہ ہے۔ تو یہ جو جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں یہ حضرت ثابت بن قیس کے ہاتھ میں آئی، ان کی لونڈی بن گئی، ان کی باندی بن گئی۔ تو انہوں نے حضرت ثابت بن قیس سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ عقد کتابت کرتی ہوں۔ عقد کتابت یہ ہے کہ میں تمہیں اپنے بدلے میں پیسے دے دیتی ہوں، تم مجھے آزاد کر دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، عقد کتابت مجھے منظور ہے، جاؤ لے کر آؤ پیسے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک کی خدمت میں آئی اور آ کر رقم کا مطالبہ کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں عقد کتابت کرنے کے لیے تمہیں رقم دے دوں اور اس کے بدلے میں تمہیں آزاد کر کے تم سے نکاح کر لوں تو یہ تمہیں منظور ہے۔ حضرت جویریہ کو کیا چاہیے تھا اور انہیں اور کیا چاہیے تھا؟ دونوں جہانوں کی سردار کی نسبت مل رہی ہے،
ان کی بیوی بننے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، وہ کب انکار کر سکتی تھی؟ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے۔ رسول اللہ نے عقد کتابت کے وہ پیسے دے دیے، حضرت جویریہ کو آزاد کر کے نکاح فرما لیا۔ اب 100 خاندان تھے بنو مستلق کے، 100 خاندان صحابہ کے پاس گرفتار تھے، 100 خاندان۔ اب جب صحابہ کو پتہ چلا کہ نبی پاک نے حضرت جویریہ سے نکاح کر لیا، وہ نبی پاک کی زوجہ مطہرہ بن گئی، تو صحابہ نے سوچا کہ بنو مستلق والے میرے نبی کے سسرال بن گئے، اور میرے نبی کے سسرال والے ہمارے غلام رہے، ہمارے قید میں رہے، یہ ہمارا ایمان گوارا نہیں کر سکتا۔ انہوں نے 100 خاندانوں کو آزاد کر دیا کہ جس خاندان میں، جس قبیلے میں میرے نبی نے نکاح کر لیا، اس کی یہ عظمت ہے کہ ہم ان کے غلاموں کو اپنے قید سے چھٹکارا دے کر انہیں آزاد کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کثرت سے نکاح فرمائے تھے، جہاں امت کو اس کے اور بہت زیادہ فائدے ملے ہیں، وہاں یہ بھی سب سے بڑا فائدہ تھا کہ حضرت جویریہ کے ساتھ نکاح کرنے کی وجہ سے 100 خاندانوں کو آزادی ملی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مسجد نبوی کے ساتھ ہے، نبی پاک کے چچا ہیں، اور ان کے گھر کا پرنالہ جو ہے وہ مسجد نبوی کے سین میں بہہ رہا ہے۔ ایک مرتبہ بارش ہوئی، خوب پانی آیا، نمازیوں کے لیے گزرنے میں بڑی مشکل تھی۔ تو ایک مرتبہ حضرت عمر جب آئے، دیکھا نمازیوں کے لیے مشکل ہے، تو انہوں نے اس پرنالے کو اکھاڑ دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابی بن کعب کی عدالت میں گئے، یہ قاضی تھے اس وقت، اور مقدمہ دائر کیا کہ حضرت عباس نے، حضرت عمر نے، امیر المومنین نے میری اجازت کے بغیر میرے گھر کا پرنالہ اکھاڑا ہے۔ ابی بن کعب نے یہ نہیں کہا او یہ کیا کہہ رہے ہو، وہ تو بادشاہ ہے، وہ تو امیر المومنین ہے، ان سے تو شیطان بھی ڈرتا ہے، ان کو تو بڑا روب ہے، یہ کیا کہہ رہے ہو، خاموش ہو جاؤ۔ نہیں، فوراً قاصد بھیجا، جاؤ امیر المومنین کو عدالت میں بلاؤ۔ طلب کیا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ابی بن کعب نے فرمایا امیر المومنین، حضرت عباس نے آپ کے خلاف یہ دعویٰ دائر کیا ہے کہ آپ نے ان کے گھر کا پرنالہ اکھاڑا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا قاضی صاحب میں مانتا ہوں میں نے اکھاڑا ہے، لیکن کسی دشمنی، بغض، کینہ یا نفرت کی وجہ سے نہیں، مفاد عامہ کے لیے، لوگوں کے فائدے کی خاطر کہ لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی اس کا پانی جب مسجد میں گرتا تھا۔ حضرت عباس نے فرمایا قاضی صاحب مجھے اس بات کا دکھ نہیں ہے کہ عباس کے گھر کا پرنالہ کیوں اکھاڑا گیا ہے، مجھے اس بات کا نہیں غم، اس بات کا دکھ نہیں ہے، مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ میرے گھر کا یہ پرنالہ یہاں پہ میرے نبی نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا، تو مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ امیر المومنین کی جرت کیسی ہوئی، جو چیز نبی پاک نے اپنے ہاتھوں سے لگائی، امیر المومنین نے اس کو کیوں اکھاڑا ہے، ان کی کیسی جرت ہوئی۔ حضرت عمر نے جب یہ بات سنی تو کانپنے لگے، فرمایا بس فیصلہ ہو چکا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے۔ عباس میرے بھائی آؤ، آپ میں نیچے بیٹھتا ہوں، آپ میری کمر پہ چڑھ جاؤ اور اسی پرنالے کو وہیں پہ فٹ کر دو جہاں رسول اللہ نے فٹ کیا تھا، اور پھر کر کے دکھایا۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، جن کے بارے میں میرے نبی فرماتے لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد نبی نہیں ہے، اگر ہوتا تو عمر ہوتا۔ یہ وہ امیر المومنین ہے کہ 27 یا 29 مرتبہ فرش زمین پہ رائے دی، اللہ نے عرش بری سے قرآن بنا کے نازل کیا۔ نیچے جھک گئے، حضرت عباس اوپر چڑھ گئے اور اس پرنالے کو لگایا۔ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران امیر المومنین عمر نے اپنی شان و شوکت کو نبی کے عظمت کے سامنے جھکا کے رکھ دیا
کہ نبی کی عظمت کے سامنے میری کوئی شان و شوکت نہیں ہے۔ پھر بعد میں حضرت عباس نے فرمایا کہ اگر یہ مکان رہے گا تو پرنالہ یہی پہ رہے گا، لیکن میں اس گھر کو مسجد نبوی کے لیے وقف کرتا ہوں، اور بعد میں وہ ان کا گھر مسجد نبوی کے اندر شامل کر دیا گیا۔ یہ عظمت ہے۔ میری ماؤں نے، ازواج مطہرات نے ایک موقع پہ مشورہ کیا، ایک جنگ کے موقع پر جب کافی علاقے فتح ہوئے تو کافی سارا مال غنیمت آیا، صحابہ کے گھر میں خوب فراوانی ہو گئی، کپڑوں کی، کھانے پینے کی خوب وسعت ہو گئی، مال غنیمت ملا۔ تو ہماری ماؤں نے آپس میں مشورہ کیا، جب رسول اللہ ہمارے پاس تشریف لائیں گے ہم بھی کہیں گے یا رسول اللہ ہمارا بھی تھوڑا خرچہ بڑھا دیجیے۔ کیا کر دیجیے؟ خرچہ بڑھا دیجیے۔ توجہ سے یہ بات سنیں، رسول اللہ تشریف لائے، ہماری ماؤں نے اپنا مطالبہ سامنے رکھا، رسول اللہ کو یہ مطالبہ ناگوار گزرا۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ میرے گھر میں اس قسم کی وسعت ہو، آپ فقر کو پسند کرتے تھے، آپ فقر کو پسند کرتے تھے۔ اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑی عظمت، مرتبہ اور مقام اگر کسی کا ہے تو وہ میرے نبی کا ہے، لیکن اس کائنات میں اللہ کے در کا سب سے بڑا فقیر میرا نبی نظر آ رہا۔ آپ کا جو فقر تھا وہ اختیاری تھا، آپ چاہتے تھے یا اللہ ایک دن مجھے کھلا، میں کھا کے تیرا شکر ادا کروں، دوسرے دن مجھے بھوکا رکھ، میں پھر تجھ سے مانگوں۔ آپ ازواج مطہرات سے ناراض ہو گئے، آپ نے قسم کھا لی میں نہیں آؤں گا۔ 29 دن آپ نہیں آئے۔ کتنے دن؟ 29 دن کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، میرے نبی جائیے اپنی بیویوں کو یہ پیغام پہنچا دیجئے۔ فرمایا یا ایھا النبی قل لأزواجک ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ میرے محبوب اپنی بیویوں کو بتا دے، اگر تم دنیا اور اس کی زیب و زینت کو چاہتی ہو تو فتعالینا، آؤ میرے پاس، امتعکن، میں تمہیں خوب نفع دیتا ہوں، تم اتنا مانگو میں اتنا دوں گا، تم اتنا مانگو میں اتنا دوں گا، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ یہ سارا کچھ لینے کے بعد تمہیں پھر میرے آنگن میں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ خدیجہ کا آنگن ہے جس نے اپنا سب کچھ میرے اوپر قربان کر دیا، عرب کی مالدار ترین تاجر تھیں، مشہور ترین تاجر تھیں، میرے نبی کی زوجہ مطہرہ بنی تو سارا مال میرے نبی کے قدموں پہ قربان کر دیا، پھر یہاں سے تمہیں نکلنا پڑے گا۔ اور دوسری بات، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو تو پھر اللہ نے تمہارے لیے وہاں بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ جاؤ یہ دو مطالبے سامنے رکھو، دنیا چاہتی ہو آؤ دیتا ہوں، جتنا مانگو گی تمہارے مطالبے سے کئی گنا زیادہ دے دوں گا، لیکن پھر میرے نکاح میں نہیں رہنا پڑے گا، مجھ سے جدائی ہوگی۔ اور اگر اللہ رسول آخرت کو چاہتی ہو تو پھر تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ آپ سب سے پہلے حضرت عائشہ کے پاس آئے اور کہا، حمیرہ، پیار سے حمیرہ کہتے تھے، یہ دو مطالبے ہیں، آپ اپنے ابا کے گھر جاؤ اور ان دو باتوں پہ مشورہ کر کے آؤ۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، آپ کے بارے میں باپ سے مشورہ کروں، یہ نہیں ہو سکتا، میں دنیا
اور دنیا کے مال و متاع کو جوتی کی نوک پہ رکھتی ہوں، مجھے اللہ چاہیے، مجھے اس کا رسول چاہیے۔ آپ نے فرمایا تم نے تو میرا دل ٹھنڈا کر دیا، تم نے میرا دل خوش کر دیا۔ اب میں باقی ازواج کے پاس بھی جا کر ان سے بھی پوچھتا ہوں کہ ان کا کیا خیال ہے۔ اما عائشہ نے فرمایا میرے سرتاج، میرے محبوب ضرور جائیے، لیکن جو جواب میں نے دیا ہے نا یہ ان کے سامنے ذکر نہیں کرنا کہ میں نے آپ کو کیا جواب دیا ہے۔ سب ازواج مطہرات نے باری باری یہی جو ہے نا جواب دیا کہ ہم دنیا پہ لعنت کرتی ہیں، ہمیں دنیا نہیں چاہیے، ہمیں اللہ اور اس کا رسول چاہیے۔ یہ تعظیم رسول ہے، یہ نبی کی محبت ہے۔ ان آیات میں رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ تعظیم رسول۔ دوسری بات، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند مت کرنا۔ نبی موجود ہے، نبی کی موجودگی میں اونچی آواز میں بات کرنے کی تمہیں اجازت نہیں۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور جس طرح ایک دوسرے کو اونچی اونچی آواز سے مخاطب کرتے ہو، پکارتے ہو، میرے نبی کو یوں نہیں پکارنا۔ اگر ایسا کیا تو ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ آیت نازل ہوئی، حضرت عمر اتنے آہستہ بولتے تھے کہ بار بار میرے نبی فرماتے عمر اونچا بولو، کیا کہہ رہے ہو؟ ایک صحابی جن کی آواز قدرتی بلند تھی، یہ آیت سنی تو گھر میں بیٹھ گئے اور رو رو کے بے حال ہو گئے۔ جب 2-4 دن نماز میں نظر نہیں آئے نا، رسول نے فرمایا جاؤ بھائی وہ کدھر ہے، وہ میرا صحابی، جاؤ اس کا پتہ کر کے آؤ۔ صحابہ گئے، دیکھا وہ رو رو کے بے حال ہو چکا ہے۔ بلایا گیا، آپ نے فرمایا میرے لاڈلے کیوں نہیں آ رہے ہو؟ اللہ کے رسول، قرآن کہتا ہے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ میری آواز قدرتی بلند ہے، میں ڈرتا ہوں کہیں آپ کی موجودگی میں میری آواز بلند نہ نکل جائے اور میرے اعمال غارت نہ ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا سونیا یہ تیرے واسطے نہیں ہے، یہ تو ان لوگوں کے لیے جو جان بوجھ کر بلند آواز سے باتیں کرتے ہیں۔ قبیلہ بنو تمیم کے کچھ لوگ آئے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا کوئی کام تھا، تو آپ اپنے کسی زوجہ مطہرہ کے کمرے میں تھے، تو یہ باہر کھڑے ہو گئے اور زور زور سے پکارنے لگے، یا محمد اخرج الینا، یا محمد اخرج الینا، اے محمد ہمارے پاس آؤ۔
ہمارے طرف آ جائیے، ہمارے پاس نکل آئیے۔ قرآن نے ان کا تذکرہ کر کے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یہ جن لوگوں نے آپ کو حجرے کے باہر سے آوازیں دے دے کر پکارا ہے، فرمایا یہ ان میں اکثر بے وقوف ہیں، یہ بے عقل ہیں۔ ان کمقلوں کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ نبی کو نام لے کر اونچی اونچی آواز سے نہیں پکارنا چاہیے۔ تھے بیچارے دیہاتی پینڈو تھے نا، تو آداب سے اور تعظیم رسول سے ناواقف تھے۔ قرآن نے ان کو بے وقوف کہا ہے، بے عقل کہا ہے، نہ سمجھ کہا ہے۔ خوب نام محمد ہے، کیا پڑھو گے؟ محمد پہ صلی اللہ۔ خوب نام محمد ہے اے دوستو، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ میرے نبی کی اتنی عظمت ہے، اللہ کو ان کے نام پہ نقطہ بھی برداشت نہیں، نقطے سے بھی پاک کر دیا۔ خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں، اور جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے، دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال، بلال تیری جوتوں کی خاک پہ قربان جاؤں۔ ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال، ظالموں یہ تمہارا غلط ہے خیال۔ دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں، مارنے والے مار مار کے تھک جاتے ہیں، ایک آ کے مارتا ہے تھک جاتا ہے، وہ دوسرا آ کے پھر مارتا ہے۔ مارنے والے باریاں بدلتے رہتے ہیں، مار کھانے والا وہی ایک بلال ہے۔ یہ مارنے والے مار مار کے تھک جاتے ہیں، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت میں مار کھانے والا نہیں تھکتا۔ پھر بھی اس کی زبان پہ یہی ایک بات ہے، احد احد اللہ احد۔ کہنے لگے مر جاؤ گے ہماری مار سے، چھوڑ دو محمد کے دامن کو۔ حضرت بلال نے کیا جواب دیا؟ دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ اور جس کے لیے میں نے یہ کلام پڑھا، دیکھو قرآن میں جا بجا مومنوں، قبیلہ بنو تمیم کے بے وقوف لوگوں نے آ کے کہا تھا، یا محمد اخرج الینا، اے محمد ہمارے پاس آ جاؤ، ہماری بات سنو۔ قرآن نے ان کو بے وقوف کہا ہے۔ صاحب ذوق نے فرمایا، دیکھو قرآن میں جا بجا مومنوں، رب نے کیسے ان کو مخاطب کیا، اپنے محبوب کو رب نے کیسے مخاطب کیا۔ ارے چھوٹا بڑے کو نام لے کر پکارے، بڑا چھوٹے کو نام لے کر پکارے، یہ کوئی بھی ادبی نہیں۔ اور اللہ تو اتنا بڑا ہے کہ اللہ اکبر، وہ سب سے بڑا ہے۔
سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرے رب نے کیسے ان کو مخاطب کیا، کبھی یاسی کہا کبھی طٰہٰ کہا، نام لے کر خدا نے پکارا نہیں، کبھی یا ایھا الرسول کہا، کبھی یا ایھا النبی کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یا ایھا المزمل، او میرے کمبل اوڑھنے والے محبوب نبی، کبھی یا ایھا المدثر، نام لے کر میرے رب نے نہیں پکارا۔ کیوں؟ کہ میرے نبی کی عظمت ہے، کائنات کی ہر چیز میرے نبی کی تعظیم کرتی ہے۔ انسان اتنا ظالم ہے، یہ تعظیم رسول میں زیرو بن جاتا ہے، اس سے یہ تعظیم رسول میں کوتاہی کرتا ہے۔ رسول اللہ کی یہ تعظیم تو درخت بھی کیا کرتے تھے، آپ درخت کے پاس سے گزرتے کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، پتھروں کے پاس گزرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میرے نبی تمام نبیوں کے سرتاج ہیں، تمام نبیوں کے نبی ہیں، تمام نبیوں کی عظمت میرے نبی کی عظمت کی وجہ سے ہے۔ ہاں مجھے کسی اور کا کلام یاد آ گیا، دو چار شعر کہہ دوں میرے خیال میں۔ کہتا ہے سرتاج رسول رسول آدا، او جگتے آیا بسم اللہ، دنیا دی اجڑی دھرتی نو اس آن وسایا بسم اللہ، گر حضرت آمنہ دے دو جگ دی رحمت آئی ہے، سربخت بلند اقبال ہون خوشبخت حلیمہ دائیے، جنہیں آ کے پاک محمد نو صلی اللہ، جنہیں آ کے پاک محمد نو چم چم کے چایا بسم اللہ، اور بت گر دے گئے، بت گر دے گئے وچ بت خانے، تعظیم محمد دی خاطر ہنچن ستارے سلام کرن، ہنچن ستارے جھک دینے، تکریم محمد دی خاطر جھک جھک کے درخت سلام کرن، بولو جھک جھک کے درخت سلام کرن، رب شان ودایا بسم اللہ۔ اور ایک صحابہ کی، کلام تو بہت لمبا ہے لیکن صحابہ کی شان پہ یہ شعر پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے بو بکر عمر عثمان و علی، او دی صورت دے دیوانے، بو بکر عمر عثمان و علی، او دی صورت دے دیوانے، کوئی فارس رومی حبشہ تو اد سیرت دے پروانے۔ ہاں اور فرمایا کوئی تڑپ اٹھے اگ دے انگاریاں تے، کوئی تڑپ اٹھے اگ دے انگارے تے، وا عشق نبھایا بسم اللہ۔ حضرت خبیب، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر حضرت عمر نے دیکھی، بیچ میں گھڑے پڑے ہوئے ہیں، ہڈی نظر آ رہی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا خباب، میں نے زندگی میں ایسی کمر کسی کی نہیں دیکھی۔ حضرت خباب نے فرمایا امیر المومنین، وہ ظالم مجھے محبت رسول کی وجہ سے، تعظیم محمد کی وجہ سے جلتے ہوئے انگاروں پہ چت لٹا دیا کرتے تھے، اور میری کمر کا چمڑا بھی جل گیا، گوشت بھی جل گیا،
میری چربی پگھل پگھل کر ان انگاروں کو بجھا دیا کرتی تھی، کمر جلا دی، سمیہ 2 ٹکڑے ہو گئی، زنیرہ نے آنکھیں قربان کر دی، خنسا نے 4 بیٹے قربان کر دیے، ایک عورت نے دودھ پیتا بچہ قربان کر دیا، لیکن نہ محبت رسول پہ کوئی ڈھیل دکھائی، نہ عظمت رسول پہ کوئی ڈھیل دکھائی۔ اللہ ہمیں بھی اسے جذبات نصیب فرمائے۔ یہ 3 حقوق ہیں میرے نبی کے ہر امتی پر، محبت رسول، تعظیم رسول۔ 2 پہ بات ہو گئی انشاءاللہ، بشرط زندگی اگلی جمعہ میں انشاءاللہ اطاعت رسول کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اللہ ہم سب کا سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ان پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔